اسلام کی تاریخ میں اگر وفا، صداقت اور قربانی کا کوئی نام ہے تو وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ آج ہم جانیں گے ان کی پوری زندگی، پیدائش سے لے کر یوم وصال تک پوری زندگی۔ حضرت ابو بکر کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ آپ قریش کے معزز خاندان بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ (583) میں مکہ مکرمہ میں ولادت ہوئی۔ زمانے جاہلیت میں بھی آپ پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے، نہ کبھی شراب پی نہ بت پرستی کی۔ نبوت سے پہلے ہی حضرت ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گہری دوستی تھی۔ آپ ایک دیانتدار تاجر تھے اور مکہ میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ یہی سچائی آگے چل کر اسلام کی بنیاد بنی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، حضرت ابو بکر نے لمحہ بھی تردد نہ کیا، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اسی لیے آپ کو ملا صدیق کا لقب۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو بکر مبلغ بن گئے۔ انہی کی دعوت پر حضرت عثمان، طلحہ، زبیر اور عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہوئے۔ آپ نے اپنا مال مظلوم غلاموں کی آزادی پر خرچ کیا، حضرت بلال کو آزادی دلائی۔ ہجرت کا وقت آیا تو اللہ نے حضرت ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی چنا۔ وہ کے رسمے پر بھی خاموش رہے، صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت خراب نہ۔ غزوہ تبوک میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مانگا، آپ اپنا سارا مال لے آئے۔ فرمایا، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں آپ نے حضرت ابو بکر کو امام مقرر فرمایا۔ یہ امت کے لیے واضح پیغام تھا کہ ابو بکر قیادت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال پر مدینہ لرز اٹھا۔ حضرت ابو بکر نے تاریخ ساز خطبہ دیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے۔ ہجری میں حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ بنے، جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کیا، منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا اور قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کروایا۔ خلیفہ بننے کے باوجود سادگی نہ چھوڑی، پیوند لگے کپڑے، معمولی وظیفہ اور اللہ کا خوف، یہی صدیق کی پہچان تھی۔ ہجری 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر نے وصال فرمایا۔ عمر 63 سال تھی، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے برابر۔ آپ کو روضہ رسول کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق وفا کی مثال، ایمان کی بنیاد۔ اسلام ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔